إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی یہ آیت قرآن میں ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہر خطبے میں، نکاح میں، بیان میں ہمیشہ ہم کو یاد دلاتا ہے، یہ پیغام ہم کو یاد دلاتا ہے، یہ میسیج ہم کو ملتا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ شیورٹی کر لو، یہ چیز دماغ میں رکھو، یہ چیز کا خیال کرو کہ تمہاری موت اسلام پہ آئے، اسلام پہ موت ہونا. آپ کی روح جب نکلی اس وقت آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے رہنا. میرے دوست، میرے بھائی، یہ دنیا میں سارا جو پرابلم، جو مسئلہ، جو جھگڑا، جو اختلاف، جو جنگ ہے، دو ہی چیزوں کا ہے. یا یہ کہ ہم اللہ کے بندے بن کے، جس کو مومن مسلم کہتے ہیں، مسلمان مومن بن کے رہنا ہے، نہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے انسان کو اپنی زندگی، اپنی من پسند زندگی گزارنا. یہ لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں گے، مسلمان بن کے رہیں گے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ ہم مسلمان بن کے رہیں گے. یہ اللہ کے رسول سب سے پہلے پیغام لے کے آئے پوری دنیا میں، جب کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا. اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو. آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں انسانوں کو پیدا کرنے والا، پوسنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا، تمہاری سانس، تمہاری ہوا، تمہارا پانی، یہ وہ دے رہا ہے، وہ دے گا. تم یہ بتاؤ کہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو. یہ پیغام اللہ کے رسول نے دیا. صحابہ نے مانا، لیکن بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا، اور قدم قدم پہ اللہ کے رسول کو چیلنج تھا، قدم قدم پہ مشکل تھی، قدم قدم پر تکلیف تھی، اور اللہ کے رسول کا سپورٹ کرنے والوں کو بھی تکلیف تھی. قدم قدم پہ گھر چھوڑنا پڑا، ملک چھوڑنا پڑا، جان دینا پڑا، پیسے چھوڑنا پڑے، مرنا پڑا. تیار تھے اس کے لیے؟ کیوں تیار تھے؟ بھائی ڈیسائیڈ کر لیے کہ بھائی ہماری زندگی 80 70 40 50 سال جو ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کو جا کے جواب دینا ہے ہم لوگوں کو، اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے ہم لوگوں کو. اسی لیے میرے دوست، دنیا کی بادشاہت ایک طرف، دنیا کا فتنہ ایک طرف، دنیا کی شہرت، اسٹیٹس ایک طرف، ہمارا دین ہمارے ساتھ. آج میرا سوال ہر باپ سے، ہر ماں سے، ہر بچے سے، ہر جوان سے یہ ہے کہ کیا تم نے اپنے دین کے لیے قربانی دی؟ کتنا ٹائم دیا؟ کیا سیکریفائس کیا؟ کیا اس کے لیے اچیومنٹ کیا؟ میرے دوست، غیر مسلم کوئی بھی فلسفی، آئیڈیالوجی، کون سا بھی دین کا رہنے دو، وہ کچھ نہ بھی کرے بدھسٹ رہ سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر لے بدھسٹ ہو سکتا ہے، وہ کچھ نہ کرے وہ کرسچن رہ سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر لے کرسچن رہ سکتا ہے، کوئی بھی کام کر لے وہ ہندو رہ سکتا ہے اور ہندو ہو سکتا ہے، اور ہندو کمیونٹی اس کو ہندو مان سکتی ہے. لیکن اسلام تو ایسا نہیں ہے نا. ہمارے پاس تو نبی کے چچا بھی جب اس پرنسپل کو نہیں مانے، اس اصول کو نہیں مانے، اس دین کو نہیں مانے، تو اللہ نے ان کو بھی کافر قرار دیا. ہمارے پاس تو نوح کی اولاد بھی کافر ہو سکتی ہے،
لوط کی بیوی بھی کافر ہو سکتی ہے. ہمارے پاس تو انبیاء کی نسل میں پیدا ہونے والے لوگ بھی جب اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں تو مسلمان نہیں کہلائیں گے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، تھوڑا سوچو کہ ہم نے فیصلہ کیا مسلمان ہو کے مننا ہے. ہم نے کیا کیا اپنے دین کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کے بچے، آنے والی نسلیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، مسلمانوں کی تاریخ بڑا لمبی بات ہو جائے گی کہ قدم قدم پہ مسلمانوں نے خدمت کی، سیکریفائس کیا، جانیں دی، پیسہ دیا، ملک چھوڑے، سب کچھ چھوڑا اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو. کس کو ہے ایڈریس، یہ کس کو ہے یہ پیغام، کس کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، کس کو اللہ تعالیٰ آواز دے رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، ہم لوگ ہیں. قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنی اہل اولاد کو، نارا، آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. یہ آیت سب سے پہلے صحابہ کے پاس نازل ہوئی تھی. آپ سوچئے، ہم صحابہ کے ماننے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، کیا وہ لوگ آگ میں کودنے بیٹھے تھے کیا؟ ان کے بچے آگ جلا کے کود رہے تھے، ان کی بیویاں، ان کی اولاد کود رہی تھی آگ میں، یا صحابہ آگ جلا کے آگ میں کودنے والے تھے؟ بے وقوف تھے یہ لوگ، عقل نہیں تھی ان لوگوں کو. کیوں اللہ بولے آگ میں مت کودو بول کے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے آل اولاد کو بچاؤ، نارا، آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ دنیا کی نہیں تھی یہ آگ، یہ آگ تھی جہنم کی. لیکن اللہ بول رہا بچاؤ ان لوگوں کو. کیا مطلب؟ پیغام میرے لیے ہے، پیغام آپ کے لیے ہے، پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ. کیا مطلب میرے دوست؟ میرا مطلب یہ ہے میرے دوست کہ تم مسلمان رہو، اللہ کے دین پہ رہو، اسلام پہ باقی رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، حرام سے بچو، شرک سے بچو، کفر سے بچو، جہنم میں مت جاؤ، جہنم میں مت جاؤ. کیسے جہنم میں نہ جائیں گے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کے اندر آگ اور انسان جلیں گے، اس کے اندر لکڑیاں نہیں جلیں گی، پیٹرول نہیں جلے گا، انسان اور پتھر جلیں گے. وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ سے بچاؤ. کیسے بچو گے اس آگ سے؟ کیسے بچو گے اس آگ سے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، وہ جہنم سے بچنے والے ہی کامیاب ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، یعقوب علیہ السلام، ان کے بچے پیغمبر، ان کے باپ اسحاق علیہ السلام، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر. تو یہ پیغمبروں کی، یعقوب علیہ السلام کو تاریخ میں 12 بچوں کا ذکر ملتا ہے، 12 بیٹے، پھر ہر ایک کو ایک 10-20 بچے، پھر بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، پوترے، نواسے، بہت. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کی عمر بڑی ہو گئی، موت کا اندازہ ہو گیا. اذ حضر یعقوب الموت قال لبنی، اپنے خاندان، آل اولاد کو، پوتروں کو، بیٹوں کو، پوتروں کو، نواسوں کو، سب کو جمع کرے. ان کے بچے اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور ان کی اولاد، پھر اسماعیل کی اولاد، پھر ابراہیم کی اولاد، خاندان. قال لبنی، موت کے وقت، قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ شیورٹی. میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس دین پہ رہو گے؟ حرام، حلال، جائز، ناجائز، یہ چیزیں، یہ سسٹم، یہ لا اینڈ آرڈر، یہ کوڈ آف کنڈکٹ، یہ کیا ہوگا تم لوگوں کا؟ تمہارا دین کیا ہوگا؟ تمہاری پریارٹیز کیا ہوگی؟ تمہاری زندگی کس پہ ہوگی؟ جیو گے کس پہ؟ مرو گے کس پہ؟ یہ تھا ان کا پیغام. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَهَ آبَائِكَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا. نہیں فکر کرو، آپ کے اللہ
ابراہیم کے اللہ، یعقوب اسماعیل کے اللہ، تاکہ کنفرمیشن کے لیے، تسلی کے لیے آپ کے اللہ وہی، ہم اس کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، ایک ہی رب کی عبادت کریں گے، مسلمان رہیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور مسلمان رہیں گے، مسلمان پہ موت ہوگی ہماری۔ کون سا باپ ہے آج اگر وہ موت کے وقت اپنے بچوں کو بلا کے بولے کہ تم لوگ شیورٹی دو مجھے کہ تم حلال حرام جائز ناجائز اسلام اور کفر شرک یہ سب چیزوں کی پابندی کرو گے، پہلے تو ہم لوگ شیورٹی لیتے نہیں، اگر لینے کے لیے بیٹھیں گے تو کتنے لوگ شیورٹی دیں گے، کتنے لوگوں سے شیورٹی ملے گی، کتنے لوگ اس کانفیڈنس سے، اس یقین سے بولیں گے ابا جان فکر مت کرو، ہم مریں گے اسلام پہ، اسی دین پہ جس پہ آپ زندہ تھے، جس کے آپ کے باپ دادا زندہ تھے۔ کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی انتظام کر لیا؟ کتنا ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہم کرتے ہیں؟ میرے دوست، میرے بھائی، آپ کے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کے بچے قرآن نہیں سیکھتے، نہ سمجھتے ہیں، نہ آپ کے بچے حدیث سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، آپ کے بچیاں پیدا مسلمان خاندان میں انہوں سے کلچرل تھوڑی چیزیں انہوں نے اپنا لیا ہے، لیکن ان کو یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہم لوگوں نے ایمان کو پریارٹیز نہیں دی۔ ہمارے بچوں کو صبح سے شام تک یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسا جینا ہے، کیسا کمانا ہے، کیسے ترقی کرنا ہے، ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن وہ پریارٹی نہیں ہے، وہ سیکنڈری ہے۔ فرسٹ پریارٹی یہ ہے کہ آپ کچھ بھی بنے مسلمان رہے، آپ کچھ بھی حاصل کریں مسلمان رہیں۔ میرے دوست، لوگ اپنے کاروبار کے لیے، لوگ اپنے کفر کے لیے، لوگ اپنے شرک کے لیے، لوگ اپنے بتوں مندروں کے لیے، لوگ اپنے پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے، لوگ اپنے خاندان کے سٹیٹس کے لیے جتنی خدمت، جتنی محنت، جتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں، میں نے سمجھتا کہ مسلمان اتنا پیسہ، اتنی محنت اپنے دین کے لیے کر رہے ہیں، اپنے دین کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک ذمہ داری ہے، ایک فرض ہے۔ کرسچنز دنیا میں جب مسلمان فال ڈاؤن کرنے لگے، ختم ہونے لگے مسلمان، ایک زمانہ تھا پوری دنیا میں مسلمانوں کی سیاست، مسلمانوں کی بات، مسلمانوں کا فیشن، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی تعلیم، یہی چلتا تھا۔ بہت دور مت جائیے، 1947 سے پہلے ہندوستان میں میڈیکل سسٹم کیا تھا، تھوڑا ریسرچ کر کے آ کے مجھے آئندہ جمعہ بتا دینا آپ لوگ، تھوڑا ریسرچ کر کے آ کے بتانا۔ ہندوستان کے جو برٹش گورنرز یا ایک وائسرائے یا کہ کنگز یہ ہوتے تھے نا، ان کا علاج کون کرتے تھے؟ جو آپ کو ایلوپیتھک جو ڈاکٹر یا MBBS دکھ رہا وہ زمانے میں ابھی تو شروع ہوا تھا، نہیں تھا، لوگ جانتے بھی نہیں تھے۔ ابھی بعد میں ہندوستان آزاد ہونے کے بعد لوگوں کو تھوڑا جوش آ گیا اپنی اپنی قومیت کا، اپنے اپنے دین کا، اپنے اپنے ایریے کا، اپنے اپنے لینگویج کا، تو وہ لوگ سدھا ادھا تھوڑا ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ 47 سے پہلے، آزادی سے پہلے جا کے دیکھیے، ہمارے پاس حکیم ہوتے تھے، حکیم اجمل خان، حکیم فلان، حکیم فلان، فلان بادشاہ کے حکیم، وہ لوگ نبض دیکھ کے آپ کو بتا دیتے کہ آپ کا سسٹم کیسے چل رہا ہے۔ بعض دفعہ تو لوگوں نے جو ہے نا چیلنج کرتے ہوئے، برٹشرز نے یہ چیلنج کرتے ہوئے پردے کے پیچھے عورتوں کو بٹھانا ہے، مرد نہیں دیکھتے تو تاغا بن کے دیکھتے تھے، ایسے بھی حکماں ہوتے تھے، عورتوں کو ایسا ہاتھ پکڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھینس کو پردے کے پیچھے رکھ کے جو ہے نا ان لوگوں نے تاغا بن دیا بھینس کو، ان لوگوں نے کہا اس کو گھاس ڈالو، بولے تاغے کو پکڑ کے۔ واللہ یہ جھوٹے قصے نہیں ہیں، ریسرچ بیس، ریالٹیز پیشاب دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ لیڈیز کا ہے، جینٹس کا ہے۔ دیٹ واز دا ریسرچ۔ مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، دنیا میں حکومت کی تو جاہل نہیں تھے، ان پڑھ نہیں تھے، بے وقوف نہیں تھے، بیکورڈ نہیں تھے، کمیونٹی سے پیچھے نہیں تھے۔ they were the leading position، آگے بڑھنے والے تھے، پڑھنے والے تھے۔ میرے دوست،
جب 40s میں سیکنڈ ورلڈ وار میں ترکیہ میں ادرنا بلقان میں جب جو بوسنیا وہ ہرزیک کہلاتا ہے وہاں پہ جنگیں ہو رہی تھی، مسلمان شہید ہو رہے تھے، وہاں پہ علاج کے لیے مختار انصاری بہت بڑے یہاں کے حکیم تھے، ان کی وفد اس وقت کے نیوز پیپر دیکھو آپ 20s کے، ان کے ساتھ یہاں سے ڈاکٹر جاتے تھے علاج کرنے کے لیے. فرسٹ ورلڈ وار کی بات میں کہہ رہا ہوں. یہ حال تھا مسلمانوں کا، یہ سچویشن تھی مسلمانوں کی. یہ کیسے حاصل ہوئی تھی یہ سچویشن؟ آج ہمارے مسلمان بچوں کا کیا حال ہے؟ آپ اپنی زندگی کو دیکھیے. میں جو دیکھ رہا ہوں مسلم جنریشن کو، 7-8 بجے نیند میں سے اٹھتے ہیں وہ لوگ، میری جنریشن. اس کے بعد باپ خاندان کا کچھ کماتا ہے، اس میں سے تھوڑا کھا لیے. اس کے بعد کالج کو گئے، کالج میں 8 گھنٹے 10 گھنٹوں میں بمشکل پروڈکٹیو وقت 1 گھنٹہ ہوتا ہوگا. مسلم کالجز کی بات بول رہا ہوں، یا کہ گورنمنٹ کالجز کی بات کر رہا ہوں، یا کہ جس سٹینڈرڈ کی کالجز ہمارے ایریاز پہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سکسیسفل کالجز ہیں، وہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، یا کہ اس میں مسلمانوں کا پرسنٹیج بہت کم ہے. ہمارے بچے جو کالجوں میں جاتے ہیں اس کا پروڈکٹ نکالیں گے، پورے دن میں 1 گھنٹے کا وقت نکلتا ہوگا، باتیں کر لیے، گپ شپ مار لیے، ایسے کھیل کود کر لیے، کاروں کی باتیں، بائکوں کی باتیں، شام میں جو ہے نا پارٹی میں جانے کی باتیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آگے بچے اب تھک گیا ہے نا کالج سے، سو جاتے ہمارے بچے. 4 بجے 5 بجے سو گئے ہمارے بچے، ماشاءاللہ سے بریانی اماں جو ہے نا بچہ پڑھ کے آیا ہمارا. آپ کو تو معلوم ہے ہمارے پاس ویج کا تو سوال ہی نہیں ہے، نان ویج ڈال لیے، سکون سے اطمینان سے پیٹ بھر گیا. پیٹ بھرتے نیند آتی بندے کو، سو جاتا. 7-8 بجے اٹھتا رات میں، پھر اب اس کو نیند نہیں آتی 3 بجے رات تک. یہ حال ہماری کمیونٹی کا ہے. کیا پروڈکٹیو ورک ہے؟ ہماری مسجدیں خالی ہیں. یہ مدرسہ جو سسٹم بنا نا، مدرسہ سسٹم یہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بنا تھا. یہ دیکھا کہ مسلمان کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، مزے میں لگے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، سکسیسفل بزنس مین بن رہے ہیں. ایمان کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت ان لوگوں نے نہیں کی، انا چاہتے ہیں کہ کی جائے. تو جو لوگ علماء تھے، دیندار تھے، ان کو فکر ہوئی کہ بھائی یتیم بچوں کو لے لو، بیکار غریب بچوں کو لے لو، جن کے ماں باپ مر گئے ایسے بچوں کو لے لو، کچھ تو کرو ان کو، قرآن یاد دلا دو. یہ لوگ مسجدوں کے آزاد تو دیں گے، دین تو باقی رہے گا. یہ امت قرآن چھوڑ دی، یہ امت دین چھوڑ دی، یہ امت پیسوں کے دنیا کے پیچھے، پوزیشن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اسلام کی فکر نہیں ہے. تو مدرسہ سسٹم آیا ان لوگوں کو کچھ پڑھانے. ہماری امت، آپ ڈاکٹر بن کے قرآن کے حافظ نہیں بن سکتے، کس نے کہا؟ آپ ڈاکٹر بن کے عربی نہیں سیکھ سکتے، کس نے کہا؟ آپ سائنٹسٹ بن کے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، کس نے کہا؟ ہمارے پریارٹیز ختم ہو گئے دوست. ہم بزنس کرتے ہیں، پھر بیکار ٹائم انٹرٹینمنٹ میں، بیکار ٹائم انجوائمنٹ میں، بیکار ٹائم ہالیڈیز میں، بیکار ٹائم گپ شپ میں. عبادت ہماری زندگی میں ختم ہو گئی، ویژن ہماری زندگی میں ختم ہو گیا، پریارٹیز ہمارے زندگی میں ختم ہو گئی. ہر بندہ مدرسے کو بھیجنا ضروری نہیں ہے. آپ آج بچے 2 اسکلز، 3 اسکلز، 4 اسکلز حاصل کرتے ہیں جینے کے لیے. کیا ہم ہمارے دین کے لیے، کیا ہم ہماری آخرت کے لیے نہیں کر سکتے؟ فرض ہے میرے دوست، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری مسجدیں آباد ہو. چونکہ گورنمنٹ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب منسٹری آف ایجوکیشن تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب میڈیا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب سوشل میڈیا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اب جو چیز اللہ نے دی، مسجدیں دی، جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی، قرآن دیا، اللہ نے دی، حدیث دی، اس کو ہماری نسلوں تک کیسے پڑھائیں گے، کیسے بتائیں گے؟ آج ہمارے بچوں کو کیسے بلائیں گے آپ مسلمان بنانے کے لیے؟ آپ کے بچے سوشل میڈیا پہ کفر سیکھتے ہیں، سیکولرزم سیکھتے ہیں، اسلام کے اگینسٹ میں اٹیک سیکھتے ہیں، اسلام کے اگینسٹ میں اٹیک سیکھتے ہیں. آپ کی نسلیں بہت ہی خطرناک، بہت ہی ڈینجرس کارنر پہ آ کے رکھی ہوئی ہیں، کراس روڈ پہ ہیں. بہت آسانی سے وہ اسلام چھوڑ سکتی ہے، چھوڑ رہی ہے.
آئندہ آنے والی نسلوں کے اسلام کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، نیک لوگ، ان لوگوں کی زندگیاں، ان کی زندگیوں میں پریارٹیز جو تھیں وہ اسلام تھا، وہ دین تھا، اور اسلام اور دین کے بغیر نہ ہماری دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے، اور انسانیت کے لیے حفاظت کا ذریعہ یہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، نیک لوگوں کا قصہ بیان کیا، بروج، اصحاب البروج جو آگ میں جلا دیے گئے، ان لوگوں کے قصے بیان کیے۔ یہ قصے کیا ہیں؟ یہ قصوں میں یہ ہے کہ ایمان والے ایک طرف تھے، غیر ایمان والے ایک طرف تھے، اللہ والے ایک طرف تھے، اللہ کے دشمن ایک طرف تھے، اللہ کے دوست ایک طرف تھے۔ ان لوگوں کی جنگیں تھیں، ان لوگوں کا اختلاف تھا، اور ان لوگوں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون ان کے بچوں کو کاٹتا تھا لیکن کرتے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ کو چھوڑتے نہیں تھے۔ آج ہمارے پاس میرے دوست، وہ لوگوں کو دین معلوم تھا نا، ان کو ایمان معلوم تھا، ان کے والدین، ان کے بچے سکھاتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا جیسا میں نے قصہ بیان کیا کہ اپنی اولاد کو جمع کر کے سکھاتے تھے، بولتے تھے، پوچھتے تھے، کنفرمیشن لے لیتے تھے۔ میرے دوستو، آپ کا بچہ اسکول بچپنے سے 4-5 سال کی اسکول سے جاتا ہے، کی عمر سے جاتا ہے، اور گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، پی ایچ ڈی، وہاں تک جانے تک 20 سال آپ کے کالج میں گزارتا ہے۔ آپ کا بہت پیسہ لگتا ہے، اس کی عمر کے 20 سال لگ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ دینے میں آپ کے 20 سال لگ جاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا ان کالجز میں، آپ بتائیے کہ کیا ان انسٹیٹیوشن میں، آپ بتائیے کہ کیا یہ جو انوائرمنٹ میں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کیا آپ کے بچے کو دین ملا، کیا آپ کے بچوں کو اسلام ملا؟ تو ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وہ زمانہ تھا، میں نے جو کہا آپ کو کہ کرسچنز ابھی 100 ایئرز بیفور سے، تھوڑا 300 سال پہلے سے یہ لوگ ڈیولپ ہونا شروع ہوئے۔ 100 ایئرز بیفور سے ان لوگوں نے پلان کیا کہ مسلم کنٹریز میں اور مسلمانوں میں ان کو کرسچینٹی میں کب تبدیل کر لیا جائے۔ ان لوگوں نے کتابیں لکھی، ان لوگوں نے اٹیک کیا، ان لوگوں نے جو بہت شبہات لکھے، بہت کچھ لکھا۔ 50 سال کے بعد نقابل کے ایک ایریا تھا، وہاں پہ لوگ جمع ہوئے تھے۔ جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے ریسرچ کیا کہ کیا بات ہے کہ کسی آدمی کو کرسچن بنانا بہت عاجز ہے، مسلمانوں کو کرسچن بنانا پاسبل نہیں ہے۔ میں یہ آپ کو یہ ریسرچ بتا رہا ہوں، 80 سال پہلے کا، یعنی 50 سال پہلے ریسرچ چھپی تھی کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ چاہے وہ افریقہ میں ہو، ان کو غریب ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ان کو پیسہ دے دو، ان کو دوا دے دو، ان کو کچھ بھی دے دو، کرسچینٹی میں کنورٹ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے؟ تو آخر میں انہوں نے ریسرچ کر کے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان لوگوں کا اس سے اٹیچمنٹ ختم کریں گے تبھی ان کو کرسچن بنا سکتے ہیں۔ ایک ہے قرآن۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ ریسرچ بیس کیا کیا؟ اب ہم لوگ اردو کوسی زبان میں لکھتے ہیں، الف با جیم دال، جی ہے نا؟ تو الف با جیم دال لکھنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو اگر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کوشش کریں گے تو ہمارے بچوں کو عربی آ جاتی۔ اگر عربی نہ بھی آئے تو اردو وہ لینگویج کا جو الفابیٹس ہیں، وہ الفابیٹس کی وجہ سے ان کی ہسٹری سے، ان کی تاریخ سے تعلق ہے۔ آج مسلمان بچوں کو نہیں معلوم، ہم لوگ جو ہے نا انڈیپینڈنس آف انڈیا میں، ہندوستان کی آزادی میں ہمارا 80-90% حصہ ہے، ہمارے لاکھوں لوگ مرے، یہ سب لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، لیکن وہ فارسی میں ہے، عربی میں ہے، اردو میں ہے۔ اردو میں بھی کم ہے، اصل وہ زمانے میں فارسی تھی۔ کس کو آتی فارسی؟ ہاتھ اٹھاؤ، نہیں آتی۔ برٹشرز چالو، ان لوگوں نے سائیکالوجی بیس، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ترکیہ میں بھی جو ہے نا الف بے جیم دال کا الفابیٹس تھے۔ 1924 میں انہوں نے رومن انگلش، معلوم آپ لوگوں کو آج کل کے بچے جو ہے نا انگلش بھی نہیں بولتے، اردو لکھنے نہیں آتا تو چارٹنگ کرتے تو وہ انگلش میں لکھتے، آپ AAPKAYSAY کیسے، اردو ہے وہ، لیکن الفابیٹس کون سے یوز کرتے ہیں؟ انگلش، اس کو رومن انگلش بولتے ہیں نا، رومن اردو بولتے ہیں اس کو۔ قرآن بھی آج کل ایسا لکھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پرنٹ بھی ہو رہی ہے، علماء حرام کے فتوے دیے،
ایسا نہیں کرو ویسا نہیں کرو، فتوے کہاں چلتے ہیں؟ چونکہ آج ضرورت ہو گئی، تو ان لوگوں نے ترکیہ میں جو ہے نا ABCD لا لیے، ترکین لینگویج، تو جنریشن ترکی زبان آتی، ترکی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، چونکہ ان کے باپ دادا کی پوری ہسٹری، 1000 سال کی ہسٹری کس میں لکھی ہوئی ہے؟ 1000 سال کے تفسیر کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں، وہ ان کی الف بے کے الفابیٹس میں ہیں، ان لوگوں نے اس کو الفابیٹ چینج کر دیے، انڈونیشیا میں الفابیٹ چینج کر دیے، افریقیا میں سب سے کامن لینگویج جو تھی، ہوسا لینگویج تھی، وہ عربی الفابیٹس میں لکھی جاتی تھی الف بے کے جیسا، وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ لوگ انگلش الفابیٹس میں چینج کر دیے۔ ہندوستان میں بھی یہ بہت تحریک چلی، لیکن مسلمان ہندوستان میں بہت قربانی دیے، لاکھوں کی تعداد میں جان دیے، لیکن اردو کو الفابیٹس کو انگلش میں کرنے نہیں دیے۔ لیکن ان لوگ بہت چالاک تھے نا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اردو میں پڑھنے والوں کے ڈگریوں کو کینسل کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے میرے پاس مدراس یونیورسٹی کے عربی ڈپارٹمنٹس کے چوٹی ریٹائر ہو کے کام کرتے، اس سے پہلے بھی کرے، لیکن مدراس یونیورسٹی میں جب گیا پڑھنے کے لیے، میرے کو الٹریٹ بول کے بھگا دیے، تمہارے کو ڈگری نہیں دیتے بول کے۔ کیوں؟ میں مدرسے میں پڑھا، میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا، اٹ از ناٹ ریکگنائزڈ۔ یہ نہیں ریکگنائز BA کرنا، آپ MA کرنا، آپ وہاں جائیں گے سیکولر تعلیم پڑھیں گے، آپ مولوی نہیں رہیں گے، آپ مسلمان نہیں، مولوی کیا ہے جی، مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو میرے دوست، ان لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس قرآن سے ان کا کنٹیکٹ توڑ دینا۔ ہمارے بچے صبح شام مسجدوں کو جانے والے ہوتے، ہر گلی میں ایک استانی ماں ہوتی تھی، ایک گلی میں ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد آج کل کے ہمارے بوڑھے، آج کل کے ہمارے ریٹائر پروفیسر، ریٹائر لیکچررز، ریٹائر انجینئر، ریٹائر بزنس مین کیا کر رہے ہیں؟ کھا لیے، کما لیے، گھر بنا لیے، بچے بڑے کر دیے، دین کے لیے کیا کیا؟ نبی کے لیے کیا کیا؟ اسلام کے لیے کیا کیا؟ سوچو ذرا۔ اپولو ہاسپٹلز 80 سے زیادہ برانچز اس کے ہیں، کبھی نیشنل تھا، انٹرنیشنل ہو گیا۔ ایسے میں دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ اپولو اس لیے کہ بتا رہا ہوں، اس کا فاؤنڈر ایک آندھرا کا ہے، ایک ریڈی ہے، وہ امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہے، امریکن نیشنلسٹ ہے، لیکن وہ سوچا کہ میری کمیونٹی کو کچھ دینا ہے واپس آ کے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سب ہو گیا، آگے ایک سائیکاٹرسٹ سے میں ملا تھا، 28 ایئرس کا برین اسپیشلسٹ، ایکسپیرینس ہے امریکہ کا، لائسنس ہے اس کے پاس۔ میں اس سے ملا، میں بولا کیوں آئے؟ بولے میرے باپ مرتے ہوئے بول کے گئے تھے کہ میرے مرنے کے بعد آ کے اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنا۔ وہاں پہ کاؤنسلنگ کرا، 1 گھنٹے کے دماغی مینٹل سائیکالوجسٹ، برین اسپیشلسٹ، 1 گھنٹے کے $5000 $2000 ملتے اس کو۔ یہاں پہ 200-500 روپے دینے لوگ ڈرتے، کیونکہ یہاں پہ مینٹل ہیلتھ کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہاں پہ ہے لوگ سیکریفائس کر رہے ہیں، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے۔ میرے دوست، جو ریٹائرمنٹ ہو گئے 24 آورس لگا دو اپنی نسل کے لیے۔ جو میتھمیٹیشین ہے میتھمیٹکس سکھاؤ، جو بزنس مین ہے وہ بزنس سکھاؤ، جو ہے نا انجینئر ہے وہ انجینئرنگ سکھاؤ، تعلیم دو، اپنی قوم کو پروموٹ کرو، اپنی قوم کو سپورٹ کرو۔ یہ دین نہ عبداللہ کا ہے، نہ عبدالسلام کا ہے، نہ عرب کا ہے، نہ عجم کا ہے، یہ دین ہر مسلمان کا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ بولنے والے کا ہر ایک کا ہے۔ یہ داڑھی والے پہ جتنی ذمہ داری ہے، بغیر داڑھی والے پہ بھی اتنی ذمہ داری ہے، مولوی پہ جتنی ذمہ داری ہے، غیر مولوی پہ بھی اتنی ذمہ داری ہے۔ کمانا لگا ہوا ہے، جانوروں کو بھی لگا ہوا ہے، غیر مسلمین کو بھی لگا ہوا ہے، کماؤ، لیکن اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہو؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بول کے مننا ہے آپ لوگوں کو، اور یہ بھی شیورٹی لینا ہے کہ ہماری نسلیں بھی مسلمان بن کے مریں۔ میرے دوست، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے دین کے لیے، نبی کے ماننے والوں کے لیے، جو بھی لا الہ الا اللہ بولنے والا ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ۔ لوگ رنگوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں، لوگ اپنے خاندان قبیلے کے لیے ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں، سیکریفائس دیتے ہیں۔ ہم لوگ تو اللہ والے ہیں نا، اللہ سے تعلق ہے ہم لوگوں کا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، سوچ لیجئے اپنی اولاد کے ایمان کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے پڑھنے دیجئے۔ کیا آپ کا بچہ 24 آورس اگر وہ انجینئرنگ کر رہا ہے تو پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ آئیس کی ٹریننگ لے رہا ہے تو 24 آورس پڑھ رہا ہے؟
نہیں، بہت ٹائم ہے اس کے پاس. اس کو دین معلوم ہونا چاہیے. صرف معلوم نہیں ہونا، دین اس کے خون میں، اس کے جذبات میں، اس کے دل میں اترنا، تاکہ اس کے لیے زندہ رہے، اس کے لیے موت آئے. اور اگر ہم لوگ ہمارے صحابہ کی، ہمارے تابعین کی، ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں تو یہ چیز ملے گی. تو ان لوگوں نے کہا کہ قرآن، مسلمانوں کے پاس قرآن جب تک ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے پوچھوں تو میں بہت شرمندگی کی بات ہوگی، کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ ڈیلی. ہمارے بچے فیل کرتے کہ ہمارے بچوں کا اللہ کے الفاظ سے تعلق ہے. گھروں میں فجر کے بعد قرآن کی آوازیں نکلیں، عصر کے بعد نکلیں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہماری پریارٹی قرآن ہے. ہمارے بچے پڑھیں، ہمارے بچے سیکھیں، قرآن کا حفظ ہو، قرآن کا کمپٹیشن ہو، قرآن کے کلاسز ہو، گیدرنگز ہو. ہمارے بچوں کو ریزورٹ لے کے جاؤ، پیسہ خرچہ کرو، لے کے جاؤ، گھماؤ پھراؤ، قرآن سکھاؤ، کھانا کھلاؤ، قرآن سکھاؤ. ایک قرآن مسلمانوں کے پاس سے نکالنا، یعنی اٹیچمنٹ. دوسرا یہ ہے کہ محمد کا نام ان کی زندگی سے نکال دینا. جب تک یہ لوگ محمد کا نام لیں گے، ان کو نہیں بنا سکتے کافر. یہ اخلاق میں محمد، کھانے میں محمد، پیار میں محبت، رہنے میں محبت، اٹھنے میں محبت، محمد جینے میں محمد، کیسا چلنا، کیسا، ہر بات کو یہ لوگ سنت 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 سنت. یہ محمد کو جب تک نہیں چھوڑیں گے، ان کو مسلمان سے نہیں ہٹا سکتے. تیسری چیز، وہ بھی بڑی، کئی مرتبہ ان لوگوں نے پلان کیا کہ کعبۃ اللہ کو مار کے ختم کر دینا. جب تک کعبہ ان کے پاس رہے گا، ہر 5 وقت منیمم اللہ اکبر بول کے کعبے کی طرف چہرہ کر لیتا ہے. ریمائنڈر، کمٹمنٹ، کعبہ نکال دینا ان کے دماغوں میں سے، کعبہ توڑ دینا. آپ کو یاد ہے تو یاد ہوگا کہ جب 11 سپٹمبر ہوا تھا، عراق پہ آیا تھا، تو امریکہ کا سب سے بڑا، آپ لوگوں کو یہ نیوز نہیں معلوم رہتی، مجھے معلوم ہے پکا، یہودیوں کا سب سے بڑا لیڈر ان بولا تھا کہ وی ہیو ٹو ہٹ کعبہ ناٹ عراق. بولا کہ ہم کو کعبہ کو ماننا چاہیے، عراق ماننے سے مسئلہ نہیں حل ہونے والا ہے. عراق ماننے سے 1 لاکھ مسلمان مر جائیں گے، سیریا میں 1 لاکھ مسلمان مر جائیں گے، مسئلہ نہیں حل ہوگا، کعبہ کو مارو. سبحان اللہ. تو یہ چیز دوست، ان لوگوں نے ریسرچ کی، ان لوگوں نے جانا، ان لوگوں نے مانا اور کوشش کی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا قرآن سے اٹیچ ہوگا، میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ مسلمان مرے گا. جس کا محمد سے اٹیچ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گارنٹی میں دے سکتا ہوں کہ مسلمان بن کے مرے گا. جس کا کعبہ سے 5 دفعہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے، جو ہے نا، چہرہ کر کے رہتا ہے. پھر وہ آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، میں وزٹ کیا گاؤں میں، تمل ناڈو کا مجھے نہیں معلوم، دسیوں ہزاروں گاؤں میں 200 سال 300 سال پہلے لوگ آئے تھے، مسلمان تھے لوگ، اس کے بعد کوئی آئے نہیں. بڑے گاؤں 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر اندر، وہ لوگ اپنا نام جو ہے نا، عبداللہ رام، عبداللہ کشن، ایسا نام چینج کر لے رہے. ان کو کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن ایسے گاؤں، لکھ لو یہ پوائنٹ، ایسے گاؤں 80% گاؤں جہاں پہ مسجد میں اذان نہیں ہوتی، نماز کوئی نہیں پڑھتے، نماز پڑھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ مندر کو اور چرچ کو نہیں جاتے. کیوں؟ ہمارے باپ دادا یہ عبادت کرتے تھے، ہم لوگ بھول گئے عبادت کرنا، ہم کو نہیں آتا، لیکن ہم لوگ یہیں عبادت کریں گے، نہیں جائیں گے ادھر. لیکن جس گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی، مسجد ہی نہیں تھی، وہاں کے لوگ کرسچن بن گئے ہیں، وہاں کے لوگ ہندو بن گئے. وہاں انسان کے فطرت میں عبادت، مندر تھی، مندر چلے گئے. ایک مسجد کی ٹوٹی ہوئی عمارت ان کو اسلام پہ باقی رکھ رہی تھی، ایک مسجد کی پھٹی عمارت ان کو اسلام پہ باقی رکھ رہی تھی. اسی لیے میرے نبی مدینے میں آئے تو صحابہ کا گھر نہیں تھا، میرے نبی کے پاس گھر نہیں تھا، میرے نبی کے پاس چھت نہیں تھا، لیکن میرے نبی سب سے پہلے مسجد بنائے. مسجد لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے. یہ کرسچنوں کی ریسرچ ہے، مسلمانوں کی ریسرچ تو بعد میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو. بھائی تو میرے دوست، مسجدوں سے جوڑو اپنے بچوں کو. یہاں پہ آپ کی مسجدیں 24 آورس آباد رہنا چاہیے. کچھ سوچو، کچھ آگے بڑھو، کچھ چینجز لاؤ. ایسا نہیں کہ خطبہ سن لے، بیان ہو گیا، مسئلہ ختم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھ، موت دے تو اسلام پہ موت دے. یہ میرے نبی نے کہا، یہ میرے نبی نے کہا. یوسف علیہ السلام توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، بادشاہ بننے کے بعد اللہ اسلام پہ موت دے.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.